یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ 1500 سالہ جشن ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جشن ولادت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، جو بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت آپ کی ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ہمارے استادوں میں شامل ہیں، 12 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ زہیر عابدی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت میرے چھوٹے بھائی ممتاز ثنا خان جناب حسان خورشید موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، اور ظاہر ہے 1500 برس ہو چکے ہیں، ایک جشن کا سماں ہے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ حدیبیہ کا مقام ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ موجود ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے، مشرکین کی طرف سے موجود ہیں، اور اپنی آبزرویشن وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے کفار کے سامنے رکھتے ہیں، اور جملے سنیے کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ وہ جا کر کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے شہنشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اب تعظیم کیا تھی؟ وہ بڑی عجیب و غریب سی تعظیم ہے صاحب، یعنی ہمارا تو تھوک تھوک ہے نا، کسی کے آگے رکھ دیں صاحب تو بے ادبی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک کو ہم تھوک نہیں کہتے، لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہن مبارک سے آتا تھا، جب باہر آتا تھا، تشریف لاتا تھا، تو وہ کسی نہ کسی کے ہتھیلی پہ ہوتا، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ جب سرکار علیہ السلام وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے لیے لپکا کرتے تھے، اگر پانی نہ ملتا تو کسی کے جسم سے تری لے کر اپنے جسم پر لگا لیا کرتے تھے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو حکم بجا لانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی شخصیات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کسی ایک صحابی کے ادب کو ناظرین میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، کسی ایک صحابی کے عشق کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی عملی تفسیر اگر آپ کو دیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے صاحب۔ بڑی مبارک اور بڑی نورانی زندگیاں ہیں، بڑی نورانی زندگیاں، یعنی سوچئے نا، یہ عشق جب غار حرا کو پہنچتا ہے اور غار حرا سے پلٹتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود میں ڈھل جاتا ہے، اور ایسا ڈھلتا ہے کہ پوری عمر آپ سرکار مدینہ اپنے سرتاج کی حامی و مددگار بن جاتی ہیں۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ اسلام کی پہلی شہیدہ کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھ دیتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ نوجوانی میں آپ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ معراج کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تنہا آپ کو چنتا ہے اور صدیق اکبر کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھ دیتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت کی صورت میں عظمت کا نشان اگر اسلام کا کسی کو کہیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بن جاتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ انہیں ذو النورین بنا دیتا ہے، حیا کا پیکر بنا دیتا ہے۔ یہ عشق جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ وقت کے فرعون
ابو جہل کو آپ ایک ایسی ضرب لگا کر لہو لہان کر کے دنیا کو بتلاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کسی قسم کا نہ کمپرومائز ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا۔ یہ عشق جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو اسلام کی طرف سے پہلی شخصیت بن کر کفار کا لہو بہانے والا بن جاتا ہے اور کفار کے خلاف دین اسلام کی طرف سے پہلا تیر چلانے والا بن جاتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ سولی پر یہ عشق موجود ہے اور سلام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو ایسا ڈھلتا ہے کہ کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا ہے، آپ کی پیٹھ سے چربی پگھل کر کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، لیکن ٹھنڈک دراصل اس عشق کی آپ کے وجود کو ٹھنڈا رکھتی ہے، کیونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا ہوتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں پہنچتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا ایسا عہد کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک ایک روشن ترین مثال بن جاتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ڈھلتا ہے تو سپر ایلیٹ کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر سفیر اسلام بن کر اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور احد کے میدان میں جام شہادت نوش کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب پاتا ہے۔ یہ عشق ناظرین جب بدر کے میدان میں پہنچتا ہے تو 313 کی صورت میں 1000 کے کفار کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہی عشق ناظرین جب مختلف ادوار گزارتے ہوئے 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں پہنچتا ہے تو فتح مکہ کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی و مددگار بنتا ہے، اور یہی عشق ناظرین جب خطبہ حجۃ الوداع کے موجود کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اس موقع پہ موجود ہوتا ہے، تو پھر کم و بیش 1,24,000 ستارے بن کر کائنات کے اس چاند پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے صحابی جو بھی صحابی ہیں ناظرین، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں۔ ہر ستارے کی اپنی چمک ہے، ہر ستارے کی اپنی دمک ہے، ہر ستارے کی اپنی محبت ہے، ہر ستارے کا اپنا عشق ہے۔ ہر ستارے نے یہ ثابت کر دیا کہ عشق کے کوئی بھی پیمانے ہو، ہر وہ پیمانہ جو عشق اپنے لیے طے کرے گا وہ جہاں جا کر ختم ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق اور ادب وہاں سے شروع ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ اسحاق مدنی صاحب موجود ہیں۔ اسحاق صاحب، سب سے پہلے میرا خیال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو عشق ہے، قرآن سے بہتر اس کو انٹرپریٹ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تو صاحب کیا بات کریں گے، اللہ جن کے عشق کا ذکر کرے، جن کی محبت کا ذکر کرے اور جن کے ادب کے بارے میں بتلائے۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کے بارے میں بیان فرمایا، جن میں سے ایک مشہور آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، جس میں تمام رشتوں کے بارے میں، مال کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ یہ پوری آیت مبارکہ آپ آخر تک پڑھتے ہوئے چلے جائیے، جہاں اس بات کو بیان فرما دیا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری ازواج، تمہارا گھر بار، تمہارا مال اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت اور جہاد ہے، اور ایک طرف یہ خاندان ہے، رشتہ ہے، برادری ہے، اور تمہارا مال و اسباب ہے، اگر یہ زیادہ تمہیں پسند ہے اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے زیادہ، تو فرمائے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ایک پیمانہ ہمارے پاس آ گیا، انسان سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتا ہے، اپنی اولاد سے کرتا ہے، اپنی ازواج سے کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتا ہے، یا پھر دیگر چیزوں میں اپنا گھر بار ہے، اس کا مال ہے، کاروبار ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی محبت کے جتنے رشتے ہو سکتے ہیں اور محبت کی جو چیزیں یا جگہیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کو بیان فرما دیا، اور سب سے بڑھ کے انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، ماں کی ہم مثال دیتے ہیں محبت کی اپنی اولاد کے لیے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اولاد کہے کہ مجھے مار دو میرے بچے کو زندہ رکھو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اپنی جان پر کوئی کسی کو ترجیح نہیں دیتا، مال بندہ قربان کر دیتا ہے، بعض اوقات جو ہے کسی اور چیز کو بھی قربان کر دے، اپنی جان پر اگر بات آئے سب سے پہلے بندہ اپنی جان بچاتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری اپنی جان بھی
ان سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں. ان کے مقابلے میں اگر کسی اور چیز کی اہمیت تمہاری نظر کے اندر زیادہ ہے، فرمایا اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اللہ اکبر. اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد جی سے 3 چیزیں مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا. نمبر 1 فرمایا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اللہ اکبر. نمبر 2 یعنی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جس کو اپنے دل میں محسوس ہو جائے. فرمایا پہلی چیز یہ کہ اللہ اس کے رسول سے محبت. دوسرا فرمایا کہ جس سے محبت کرے وہ اللہ کے لیے ہی کرے. اللہ اور اکبر. تیسرا ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے کوئی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. یعنی آگ میں کس کو ڈالا جائے کہ نہیں بھائی مجھے چھوڑ دو، آگ میں نہ ڈالو. تو کہا اسی طریقے سے پسند یعنی کفر کو ناپسند کرے وہ جیسا آگ کو ناپسند کرتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں آپ آیت مبارکہ دیکھ لیجئے، حدیث مبارکہ دیکھ لیجئے. اسی پہ میں اکتفا کروں تو آپ دیکھیے جتنے رشتے بیان کیے جا سکتے تھے سب بیان کر دیے گئے. جو مال و اسباب کا ذکر تھا وہ بھی بیان کر دیا، اپنی جان کا ذکر بھی کر دیا. اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی صورت میں آپ آ جائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت. اللہ. کیا انہوں نے اپنے والدین سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کی؟ اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ایک جگہ موقع پر موجود ہیں. کہا بیٹے نے بدر کا موقع، بدر میں آپ آگے تھے تلوار کے نیچے، میں نے چھوڑ دیا تھا، میرے والد ہیں. کہا میری تلوار کے نیچے آتے میں نہ چھوڑتا. میں نہ چھوڑتا. بالکل. حضرت علی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں کو واسطہ جنم کیا حضرت عمر فاروق نے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بدر کے مواقع، احد کے موقع پہ جو پہلا حملہ ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی جو گئے اپنے قریبی عزیزوں کو اور جو قریبی قرابت دار تھے ان کے ساتھ آپ کا جو ہے مطلب وہ جہاد کا معاملہ ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ ہر جگہ پہ دیکھتے چلے جائیے، آپ کو ماں باپ، آل اولاد، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب مال چھوڑنے کی باری آئی مال قربان کیا، جان دینے کی باری آئی جان دی، اور جس طریقے سے ہوتا تھا سب کچھ وہ کرتے چلے گئے. اس آیت کی گویا کہ عملی تفسیر اگر آپ کو نظر آتی ہے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت آپ کو نظر آئے گی. اور اگر یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات یا خلفاء کے دور، اب اس سے آپ آگے تھوڑا سا چلے جائیے تو اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا اور ائمہ اہل بیت کی قربانیوں کو جو تسلسل آپ کو نظر آئے گا اللہ کے دین پہ قربان کرنے کا، اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. وہاں پہ جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، آل اولاد بھی قربان ہے، سب کچھ قربان ہے. فقط ایک بات ہے کہ سب سے بڑھ کے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور یہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہی ہماری متاع حیات ہے، متاع زندگی ہے. اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے. آج یہ سازش ہو رہی ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. ہم یہی بات کہتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ایسی ضرور ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. جب ان ہستیوں کا نام لیا جائے تو نظر بھی عقیدت سے جھکے، دل بھی جھکے، اور لفظ بھی باوضو ہو کر تمہارے منہ سے ادا ہو جائیں، تب تو تمہارا ادب و احترام کا سلسلہ مکمل ہوگا. وگرنہ دعوی عشق رسول ہو، دعوی اسلام ہو، اور صحابہ کرام کو اپنا مقلد و پیشوا اور امام نہ بنایا جائے، ان کی تقلید نہ کی جائے، تو ہم دعوی محبت کے اندر جھوٹے نظر آئیں گے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں علامہ صاحب، یہ اسی بات کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کہ دعوی محبت جو دلیل مانگتا ہے، اور دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر، اپنا مال پیش کر کر، اپنے گھر والوں کو پیش کر کر، یعنی سب کچھ پیش کر کے آپ نے ثابت کر دیا صحابہ کرام کی پوری جماعت نے. ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بات اس وقت کی جا رہی ہے، مطلب آپ سوچئے ڈاکٹر صاحب کہ ادب کا اگر اعلیٰ ترین معیار اس کائنات میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہستیوں کو میں چاہتا ہوں، کیونکہ عشق جو ہے بغیر ادب کے نہیں ہے. بے ادب عاشق نہیں ہوتا، عاشق وہی ہوتا ہے جو با ادب ہوتا ہے. بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. قبلہ علامہ اسحاق صاحب نے اور آپ نے یقیناً موضوع کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ اس میں عقیدتوں کے ایسے خوبصورت دیے جلا دیے ہیں کہ اگر اب بھی دل روشن نہ ہو تو پھر سب بیکار ہے. اللہ بہت ایمانداری کی بات جزاک اللہ. اور یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور.
عشق احمد کی دولت بڑی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ استاد ہیں، استاد ہیں. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، مقدر سے ملتی ہے. اور رب نے منتخب کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں سب کچھ اس کی راہ میں دینے کے بعد جب یہ پوچھا جائے کہ کیا ہے تو کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا. بس یہ بالکل ٹھیک. تو محبت کا عنوان کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کسی نے پوچھا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہو؟ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم چہرے انور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں. ادب کا تقاضا، یہ ادب کا تقاضا. اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ. اور ان تحبط اعمالکم کہہ کر یہ بھی بتلا دیا کہ ادب مصطفیٰ یہ کہ بارگاہ نبوی میں ذرا سے بھی بے ادبی تم سے ہوئی تو یہ مقام ادب وہ ہے کہ جس گھر کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، اگر تم نے دوسری نگاہ سے اور دیکھا. آیات کے اترنے کے بعد سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی، اتنے آوازوں کو پست کر دیا آپ یقین جانیے ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہائے اللہ اور اللہ. بلند آواز سے حضور نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ ہاں اس آیت کے فوری بعد 2-3 دن گزرے. ہاں کہنے کے کہ کہاں ہے؟ کہا کہ بھائی آپ کو حضور یاد فرما رہے، چلیے خوش نصیبی آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گھر میں بیٹھ گیا کیونکہ میری آواز اتنی بلند ہے کہ کہیں میری آواز سے کہیں مبادہ میرا اعمال برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہے عشق مصطفیٰ اور ساتھ ہی ساتھ ادب مصطفیٰ. ادب مصطفیٰ. وہ جو پورا زمانہ ہے، پورا زمانہ مکے کا اور مدینے کا بے ادب تو تھا جس کو ادب سکھانے کے لیے حضور آئے تھے، کیونکہ معاشرے سے ادب نکل گیا تھا. وہ کعبہ جس کا ادب بھول گئے تھے، وہ کعبہ جس کی محبت بھول گئے تھے، وہ کعبہ جس کے یہ امین تھے، وہ دین جو ان کے خاندانوں میں چل کر ان کی نسلوں کی حفاظت کر رہا تھا، انہوں نے اپنی نسلوں کو اس طریقے سے برباد کر دیا کہ بکری پر اور گائے پر بیل پر تو سب کچھ لکھ رہے ہیں لیکن کعبے پر لکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. نہ کعبے کی عزت، نہ حرمت، نہ محبت. صنم خانہ بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا جاؤ جا کے سنبھالو. سب کچھ کر لیا حضور نے. اور حضور نے جسمانی ساخت میں تبدیلی پیدا نہیں کی لیکن حضور نے انسان کی روح کی ساخت کو روحانی ساخت کو بدل دیا. بالکل بدل دیا. بالکل ٹھیک. اور یہ فیضان نظر تھا سرکار کا. اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی صورت میں ہم سب کو اللہ نے یہ بشارت دی کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، کہا رب سے محبت کرو، رب کے بعد مجھ سے محبت کرو. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ جو آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ اجمعین. آپ یقین جانیے کہ یہ حدیث عشق ہے. یہ حدیث عشق ہے. یہ حدیث عشق ہے بالکل. اور اس کی عملی تفسیریں جو ہیں مطلب صحابہ کرام سارے صحابہ ان کی زندگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک صحابی آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ. حضور نے غور سے دیکھا اور کہا افسوس ہے تیری زندگی پر، تو قیامت کا سوال مجھ سے کر رہا ہے. قیامت کب آئے گی؟ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کوئی عمل ہے؟ حضور کی طرف دیکھنے کے بجائے سر جھکا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عمل تو کچھ نہیں ہے لیکن میری تیاری ایک ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ. حضرت انس فرماتے ہیں نعرہ تکبیر بلند کیا تھا صحابہ نے اور ایسا نعرہ آج تک بلند نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب گفتگو کی. علامہ صاحب اس میں جو ایک بات بڑی اہم ترین ہے، ظاہر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ابتدائی دور سے لے کے اواخر تک جو تشدد برداشت کیا، جو سختیاں برداشت کی، جو مظالم برداشت کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو عشق کا جام پیا تھا اس جام سے ڈیویٹ نہیں کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں ایک بڑی خاص بات ہے. دنیا میں جب کوئی کسی منصب پر بڑے آ جاتا ہے تو اس کا پروٹوکول اور اس کا انداز، اس کا طاقت کا اظہار اور اپنی وہ ساری شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، اس سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ جناب جی حضوری کرنے لگتے ہیں. لیکن سرکار ختمی مرتبہ جو کائنات کی خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، اگر انسانوں کے حوالے سے ہم بشریت کے بعد از خدا بزرگ بعد از خدا تو بزرگ قصہ مختصر،
ایسی شخصیت اور کائنات یعنی جس کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، جس کے اشارے پہ درخت اپنے پاس آ رہا ہے، جس کے اشارے پہ پتھر جو ہے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اتنا اختیار رکھنے والا شخص جب لوگوں میں بیٹھتا ہے، صحابہ کرام میں بیٹھتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہی میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیز ہے جس نے صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی طاقت رکھنے والا اللہ شخص اکبر۔ اپنی طاقت سے نہیں منوا رہا ہم کو، ہائے ہائے، اپنی محبت سے، اپنے جوش، اپنے خود نمائی سے نہیں منوا رہا ہم کو، بلکہ وہ اپنے اخلاق سے ہمیں منوا رہا اللہ ہے، اکبر۔ اپنی محبت سے ہمیں منوا رہا ہے۔ اس طرح وہ ہمارا خیال کر رہا ہے، اس طرح ہم سے وہ بات کر رہا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے لوگ، غریب، غربا، غلام، ان سے سرکار اس طرح بات کرتے تھے جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی چھوٹا کسی وزیر اعظم سے کوئی بات کرے گا، بالکل اخلاقیات سے بڑھ کے۔ اللہ ان چیزوں نے اتنی محبت ان لوگوں کے دل میں پیدا کی کہ پھر وہ چاہے گرم ریت پہ لٹائے گئے ہوں، چاہے قتل کیے گئے ہوں، چاہے کوڑے مارے گئے ہوں، چاہے انہیں بیچا گیا ہو، لیکن ان کے دل سے وہ کردار کی، سرکار ختم مرتبت کی وہ محبت نہیں نکل سکی، اللہ کوئی نکال سکتا تھا۔ ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے ظلم دیکھے ہیں، بلال حبشی کا بھی واقعہ موجود ہے، اس سمیہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اتنا مارا گیا کہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن کلمہ اسلام کو نہیں چھوڑا، رسول کی محبت کو نہیں چھوڑا، رسول کی جانفشانی کو نہیں چھوڑا کہ رسول کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی اتنے بڑے مقام پہ بیٹھنے کے بعد نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں اس موقع پہ؟ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ یہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، یہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ یا رحمت للعالمین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سیگمنٹ ہے تقریری مقابلے کا، جسے اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس نے، نزوا، ون ایپل، حمزہ کلیکشن اور نیلسن نے۔ 3 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عروج فاطمہ، واسب حسین اور محمد سعد عارفی۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ ٹاپک ہے جناب آپ کا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ بڑا یہ آفاقی مصرع ہے علامہ اقبال کا۔ اچھا جی، اب اس میں 2.5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، 2 منٹ میں بس ہوگا۔ 2 منٹ میں آپ نے ذہن بنا لینا ہے کہ قوم سے جو آپ کا خطاب ہو رہا ہوگا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ 2.5 منٹ میں آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ ججز موجود ہیں، آئیے جی، عروج فاطمہ روسٹرم پہ، اور مائک آپ کے پاس ہے، روسٹرم آپ کے پاس ہے، کیمرہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر میں اپنے وطن کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ جناب صدر، یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں،
بلکہ ہندوستانی جیل میں تشدد کے پہاڑ سہتے سپاہی مقبول حسین کے ہیں، جن کو اس قدر زد و کوب کیا جاتا کہ وہ درد کی شدت سے ہلنے سے خاصر ہو جاتے، فنش چلیں، میں گزارش کروں گا اب واصف حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تاریخ کی پیشانی پر جب بھی قیادت کا تاج سجایا جاتا ہے تو اس کی آب و تاب 3 جوہری اوصاف سے عبارت ہوتی ہے صدر علی وقار: صدق مقال، عدل بیاں اور جرت بے بیاں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو کسی فرد یا جماعت میں جمع ہو جائیں تو وہ امامت اراضی کا مینارہ بن جاتی ہے۔ صداقت وہ جو لسان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہو، عدالت وہ جو میزان قرآنی سے مزین ہو، اور شجاعت وہ جو غزوہ بدر کے ریگزاروں میں تلواروں کی جنکار سے دنیا کو سنائی دے۔ دیکھیے وہ منظر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفر آلود ماحول میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صداقت کا نعرہ بلند کیا تو طائف کی گلیوں میں پتھروں نے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا۔ عدالت جو مدینہ کی بستی میں یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے یکساں ترازو بنی۔ شجاعت جو غزوہ احد میں شمشیر بکف رہی، یہاں تک کہ موت بھی آپ کے ارادے کے سامنے مزمحل رہی، کہ وہ پیکر جود و سخا ہے، صدر علی وقار صداقت، عدالت اور شجاعت کا ہی امتزاج تھا کہ جس کی وجہ سے محمد بن قاسم سندھ کی بیٹیوں کی پکار پر لبیک کہتا تو کبھی عمر بن عبدالعزیز کی شکل ایسا عدل قائم کرتا کہ ریاست میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ یہی وہ جوہر ہے جو ٹیپو سلطان کو شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر ترجیح دینے کا حوصلہ بخشتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو آج بھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو اسلحے سے لیس افواج کے سامنے سینہ سپر کرتا ہے، اور کشمیر کے محصور مکینوں کے دلوں کو تقویت بخشتا ہے۔ ان سب کا یہی نظریہ ہے، ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بہت شکریہ واصف حسین صاحب، یہ تھے واصف حسین، اور اب میں ملتمس ہوں محمد سعد عارفی سے، آپ تشریف لائیں، اور محمد سعد عارفی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صداقت، عدالت اور شجاعت، یہ تینوں اوصاف کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو اسے دنیا کی امامت سے کوئی نہیں روک سکتا جناب والا۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں دنیا کی قیادت صرف ایک ایسے شخص میں نظر آتی ہے جو صداقت، عدالت اور شجاعت کا پیکر ہو، اور یہ تینوں اوصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سنگلاخ ماحول میں سچائی کا علم بلند رکھا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عدل و انصاف والی ریاست قائم کی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد اور بدر جیسے میدانوں میں شجاعت کا عملی مظاہرہ فرمایا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا کہ صداقت، عدالت اور شجاعت کے پیکر سے دنیا امامت کا کام ضرور لیتی ہے، کہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے گئے تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے ڈھنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں، ہم نئے ڈھنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ جب جذبہ ایمانی زندہ ہو تو مصائب و آلام سے گزرنا پھولوں کی صحت سے زیادہ آسان لگتا ہے صدر علی وقار۔ اور دنیا کی امامت کے لائق تو وہی شخص ہوتا ہے جو خطرات سے کھیلنے کا عادی ہو، پھر چاہے وہ حضرت خالد بن ولید ہوں
جن کی تمام عمر میدان جنگ میں لڑتے ہوئے گزری، پھر چاہے وہ مرحب کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دینے والے لیڈر صفدر شیر ببر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا پھر وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح ہوں، یا پھر وہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے سامنے سر پر کفن باندھے لڑتے اور کٹتے فلسطینی ہوں، ان سب کا یہی ایمان ہے، یہی جذبہ ہے کہ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے دونوں گیسٹ موجود ہیں، یہ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ وہ جو باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ جو آئی کانٹیکٹ ہے نا، آئی کانٹیکٹ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے وہ اوپر دیکھ کے ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے بات کرنی، ہمیں دیکھنا ہی وہ نہیں کسی نے کہا ہوگا ادھر ادھر دیکھتے رہنا، آنکھوں میں مت دیکھنا ورنہ گڑبڑا جاؤ گے، بھول جاؤ گے۔ ہے۔ جب تک چیلنج کو قبول نہیں کریں گے اس وقت ظاہر ہے کہ کانفیڈنٹ آپ کا نہیں بڑھے گا، کانفیڈنس نہیں بڑھے اور اگر آج آپ نہیں کریں گے تو پھر آگے کچھ بھی نہیں کر سکیں پھر گے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی 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 باقی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نام کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ۔ واصف حسین، واصف حسین صاحب، تو واصف حسین صاحب آپ کے دونوں کے فیصلے دونوں برابر ہیں، واصف لیکن حسین ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا، صرف کانٹینٹ کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو کانٹینٹ دونوں کا مطلب اگر اچھا ہو جاتا، انہوں نے شروع کا 1.5 منٹ نا، جو ہمارے بھائی کا نام ہے ان کا سعد، انہوں نے شروع کا 1.5 منٹ جو ہے نا وہ لفاظی کی ہے، کانٹینٹ پہ بات نہیں کی۔ تو متفقہ یہی بات تھی کہ کانٹینٹ یعنی جو سائنوپسز آپ کہیے، پوائنٹس کہیے، وہ زیادہ اچھے انہوں نے مطلب واصف حسین جو ہے پہلے قرار پائیں، آپ کو بہت مبارک، اور آپ کے ساتھ جی بلکہ آپ تینوں کے ساتھ ہی مزیدار حلیم، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس، نزوہ، ون ایپل اور حمزہ کلیکشن اور نیلسن کے تحائف انشاءاللہ جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے لیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹ کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا کیا قربان کیا سرکار علیہ السلام پہ، اس کو تو ظاہر آپ بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو بہت بڑی قربانی جو میں سمجھتا ہوں فی زمانہ ہم دیتے ہوئے بڑے کتراتے ہیں، وہ ہے مال کی قربانی۔ وہاں تو یہ تھا یا رسول اللہ سب آپ کا ہے، لے لیجئے، درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، ہم نے تو مان ہی لیا، آپ حسن کائنات، غیر بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے،
خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ پاس والے دیکھتے رہے، دور سے سلام ہو گئے، ہو گئے، دور سے سلام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے۔ واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ اور یہی حقیقت ہے۔ اگر علامہ صاحب اس بات کو یوں سمجھیں کہ جو غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اٹھے تو وقت کے پھر وہ امام بن گئے۔ اور دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جس کو دیکھیں آپ، جس صحابی کو آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے سب سے زیادہ چاہا ہے اس صحابی کو، ایک یہ عجیب رنگ تھا محبت کا، یعنی آپ جس کو دیکھیں آپ کو نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سرکار نے محبت ان سے ہی کی ہے۔ اور پھر جب آپ کسی اور صحابی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ ان سے محبت کی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے زیادہ ان سے محبت کی ہے۔ یہ ایک عجیب انداز تھا، لیکن جو کمال بات ہے وہ کیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس نے در مصطفیٰ کی غلامی کر لی صحیح طور سے، وہی وقت کا امام بن جایا کرتا ہے۔ اس پہ گفتگو کیجئے ذرا۔ حقیقت یہی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اگر آپ ان کی کیفیات کو دیکھیے تو کچھ صحابہ وہ ہیں جو مکے میں رہنے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کے صحابہ کون ہیں کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے، جو انصار ہیں، اور قلیل مال و دولت کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب مہاجرین وہاں سے یہاں پر آئے ہیں، مہاجرین اپنا سارا مال متا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے وہاں پہ، زمینیں، مال، سب کاروبار سب کچھ چھوڑ کر، سمجھیے کہ سوائے غلامی رسول کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے اور سب سے بڑی یہ سعادت، اور وہ آ گئے، جب آئے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا۔ مگر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے اپنا وقت گزارا، کسی بھی صحابی کی آپ کو کوئی بات ایسی نہیں ملے گی یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا، محتاج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں جب تاریخ احادیث پہ نظر ڈالتا ہوں، احادیث کی تاریخ پر، تو نبی مکرم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ حضور لوگوں کو صدقات کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی آیا، جیسے آج ہمارے مساجد میں ہوتا ہے، امام صاحب میں مجبور ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، کھڑے ہو کے خود ہی نماز کے بعد لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، نبی پاک علیہ السلام لوگوں کی کیفیات کو دیکھا کرتے تھے کہ کس کی کیفیت کیا ہے۔ پھر بعض اوقات حضور خطبہ ارشاد فرماتے، کہتے لوگوں صدقہ دو، صدقہ دو، اور اشارہ کرتے تھے، لوگ اسی شخص کو پھر صدقہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، نبی مکرم علیہ السلام ان کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا کہ کپڑے کا صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو قبول فرمائے۔ لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا، اس شخص کی طرف توجہ گئی، ایک نے چادر اٹھا کر وہاں پر ڈال دی، کسی اور کے پاس ایک کپڑا لے کر تو بندہ نہیں آتا نا، حضور نے پھر فرمایا کپڑے کا صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات میں برکت دے۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی دینے والا نہیں، وہ صحابی جنہیں چادر دی گئی انہیں وہی چادر اٹھا کر دوبارہ صدقہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے نہیں، دیگر لوگوں کے لیے سارا معاملہ تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ قربان کرنے کا معاملہ مالی طور پر اگر ہو تو آپ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں حضرت صدیق اکبر کی پوری زندگی کو دیکھیے، غلام آزاد کرنے سے لے کر اور مدینہ منورہ میں خلیفہ بننے سے لے کر اور اپنے وصال تک پوری زندگی آپ کی مال خرچ کرتے کرتے گزری۔ ایسا ہی 40,000 دراہم تھے، 35,000 خرچ کر چکے تھے، اور ہجرت کے وقت 5,000 آپ کے پاس تھے، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور رسول اللہ سے وفا کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب یہ بات تو اظہر من الشمس ہے نا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے انتہاؤں کی انتہا کر دی. یعنی آپ دیکھیے نا صاحب, یہ ذرا اس بارے میں بھی تو گفتگو کیجئے کہ عشق کا ایک پیمانہ یہ بھی تو ہے نا, جیسے میں مال کی بات کر رہا تھا, مال اپنے سینے سے انسان لگا کر رکھتا ہے اور مال جو ہے اس کو مطلب دینا نہیں چاہتا اس دور کے اندر. لیکن صحابہ سے جب سرکار علیہ السلام نے جب بھی ڈیمانڈ کی اپنا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں, ایون یعنی غزوہ تبوک کا موقع آپ دیکھیں, 2 کھجوریں 3 کھجوریں آدھی کھجور کھا کے جو ہے, آپ سوچئے 950 کلومیٹر کا سفر ہو رہا ہے صاحب, یا ہریکل کو جو ہے مطلب چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بتائیے ذرا. اصل میں بہت سارے پہلو اس کے ہیں, اور قیصر و کسریٰ کی بات ہو یا مکے کی طرف کے معاملات ہوں یا عرب کی سنگلاخ زمینوں میں جہاد کے معاملات ہوں, ان سب میں ایک ہی قدر مشترک ہے, اور وہ قدر مشترک ہے اخلاص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کی راہ میں لٹا دینا. بالکل ٹھیک. اور یہ سمجھ لیا جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. آپ چلیے ان راستوں پر کہ جہاں عرب کے بدو ننگے پیر ہیں, وہ جو ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا, ایک نہیں کئی صحابہ بہت سے غزوات میں ایسے شامل ہوئے کہ اگر کرتا پہن رہے ہیں تو ان کے پاس تہمت نہیں ہے, تہمت پہن رہے ہیں تو کرتا نہیں ہے. غربت کا یہ عالم ہے. اور جہاد کی یہ کیفیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ایڑیوں پر اچک اچک کے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے لو. 12 برس کی عمر, 13 برس کی عمر, اور یہ بدر کا موقع ہے, احد کا موقع ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. اب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, جب میں بہت پریشان ہوتا ہوں اور جب مجھے آپ کی محبت ستاتی ہے, جملہ یہ ہے, جب محبت ستاتی ہے اور میں تڑپتا ہوں تو میں تو اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کی زیارت کر لیتا ہوں, سکون مل جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے, آپ بھی تشریف لے جائیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا, تو آپ تو رتبے میں بہت بڑے ہیں, تو پھر اس کے بعد قرآن کی آیت آ گئی, قرآن کریم کی آیت نازل, قرآن کی آیت آ گئی. اور قرآن کریم کی آیت اس طریقے سے نازل ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو اپنے بہن بھائیوں کی نظر کروں, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, یعنی پیغمبروں, صدیقین, شہداء اور نیکوں کے ساتھ. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو, کیونکہ حضور خاموش ہو گئے, حضور نے جواب نہیں دیا. حضور جواب چاہتے تھے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میرے رب تو اس کا جواب دے. ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, اور خطبہ دیتے دیتے ایک دم حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ اپنی محبوب شے قربان کرے گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے مکان, محل بنے گا. اللہ اکبر. صحابہ, ایک صحابی اٹھے اور تیزی کے ساتھ گھر کی طرف دوڑے اور گئے, اور جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں, دیکھ سب سے زیادہ پیار مجھے اپنے اس باغ سے ہے جس میں تو اور ہم رہتے ہیں, اور ہمارے بچے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. اوہو, یہ واقعہ, اللہ اکبر, یہ واقعہ خدا کی قسم اللہ اکبر, ہلا دیتا ہے پورے وجود کو. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا. گئے, کہا تو چاہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے سودا کر لے, من یقرض اللہ قرضا حسنا. جی جی جی. کہا حضور نے فرمایا ہے کہ جو تیرا سب سے زیادہ محبوب شے ہو تیری وہ دے دے, تو یہ میں نے اللہ اس کے رسول کے نام پر دے دیا. اللہ اکبر. کہا لوٹ جاؤ, چلو اور نکلو, سامان باہر نکالو. دے دیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کچھ آپ کا ہے, دے دیا ہے, ہم نے تو آپ کے ساتھ سودا کر لیا ہے, کل قیامت کے دن آپ. حضور نے فرمایا, بہت محبت کے ساتھ جو جملہ تھا, تاریخی جملے, اس میں اختلاف روایت ہے, لیکن جملہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوبین میں وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جو محبت کرتے ہیں مجھ سے. جو میں نے ابتدا میں سوال کیا تھا اس میں غزوہ تبوک کا میں نے ذکر کیا تھا, میرا خیال بات وہیں آ گئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اعلان فرمایا, خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پہ, تو اس غزوہ تبوک کے موقع پہ کئی ایک شاہکار ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہمیں سخاوت نظر آتی ہے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نظر آتی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیا چھوڑ کر آیا, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک صحابی, مجھے وہ ایکچوئل وزن یاد نہیں, شاید 2.5 سا کھجور میرا خیال ہے, شاید
اور صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو پوری رات انہوں نے یہودی کے باغ میں محنت کی. تو یہودی نے بدلے میں ان کو کوئی 2.5 سا کھجور جو اس طرح سے مطلب جو دی. تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لے کر آ گئے پیش کرنے کے لیے. سرکار نے وہ ساری کھجوریں جو ہے سارے مال کے اوپر رکھ کے پھر دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کھجوروں کے صدقے سے جو ہے اس مال کو قبول فرما. تو جذبہ تو یہ تھا صحابہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. دیکھیں جب ہم جماعت صحابہ کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ مال کے اعتبار سے دیکھیے کوئی آپ کو پیچھے ایک قدم بھی نظر نہیں آئے گا. جہاد کے اعتبار سے دیکھیے کوئی پیچھے آپ کو ایک قدم ہٹاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر اس کو طعنہ و بزدلی سمجھا جاتا تھا کہ میدان جہاد سے کوئی بھاگ کر آ گیا یا جہاد کی بات سن کر واپس چلا گیا. آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تاریخ پر نظر دوڑائیے تو کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کی ہمیں حکایتیں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ وہ عین غزوے کے دوران آئیں. ایک صحابی ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ وہ بکریاں چرا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں. تو اور کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا غزوہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر میں اسی حالم میں اسلام قبول کرنے کے ساتھ میں جہاد کرتا ہوں تو میرا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا تو جنت میں جا کے شہید ہو گیا. تو انہوں نے کھجوریں کھاتے کھاتے کھجوروں کو ادھر رکھا اور گئے. اللہ نے انہیں شہادت عطا فرما دی. میرے آقا علیہ السلام نے بشارت کیا عطا فرمائی؟ فرمایا یہ کھجوریں کھاتا کھاتا داخلی جنت ہو رہا ہے. اور کمال یہ کہ اسی وقت ایمان لائے تھے، اسی وقت ایمان لائے تھے. پاک میں بکریاں لے کے داخل ہوئے تھے اس وقت اور پوچھا کہ سرکار کی پتہ چلا وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ایمان اسی وقت قبول کیا اور اسی وقت جو ہے شہادت. بظاہر آپ دیکھیے کہ کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک چیز نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ایمان کا اتنا اعلیٰ درجہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرما دیا. آج بھی ایسے جذبے ہمارے نوجوانوں میں موجود ہیں کہ جو اپنا تن من دھن سب آقا علیہ السلام کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہی عشق و منزل کی حقیقی معراج ہے. ناظرین کرام، ذرا اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں. ہم سب اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور ذرا ایک اسکینر اپنے اندر لگائیں. اسکین کرتا ہے نا انسان، اسکینر اپنے اندر لگائیے. جب آپ دیکھتے ہیں نا کہیں کسی جگہ سے آپ ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کا کچھ معاملہ ہو تو ہوتا کہ ایک اسکینر لگا ہوتا ہے نا، اور جیسے آپ اس گیٹ کے نیچے سے گزرتے ہیں اور اگر کوئی آپ کے پاس ایسی چیز آپ نے کیری کی ہوئی ہوتی ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے کچھ پرابلم کر سکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیپ بجتی ہے نا، بیپ بجتی ہے. اور بیپ جیسے ہی بجتی ہے تو فوراً سیکیورٹی آفیسر آپ کو جو ہے اسکین کرتے کرتے آپ کو روکتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں یہ سر. جب وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ ذرا ایک اسکینر اپنے اندر لگائیے اور ذرا اسکینر لگا کے اپنی سوچوں، اپنے وجود اور اپنی روح کو اسکین کیجیے اور اسکین کرنے کے بعد ذرا محسوس کیجیے گا کوئی بیپ اس میں سے آئی کہ نہیں آئی. اور سوال یہ کیجیے گا اس میں جو مطلب میں کہتا ہوں کہ جو ڈیٹا آپ ڈالیں نا اس میں سوال یہ کیجیے گا کہ کیا ہمارا ایمان اس لیول کا ہے، اس لیول کا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ذرا یہ فیڈ تو کیجیے گا، اسکین تو کیجیے گا، ذرا یہ تو ڈالیے گا ساتھ ساتھ کہ کیا ہمارا عشق اس لیول کا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں جس طرح سے وہ عشق رکھتے تھے. کیا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا عہد کیا ہے جس طرح کا عہد انہوں نے کیا تھا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اس طرح کی وفاداری کی ہے جس طرح کی وفاداری وہ کیا کرتے تھے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم اس انداز سے جان نثار کرنے کو تیار ہیں جس انداز سے وہ جان نثار کیا کرتے تھے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہم اس انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مال نثار کرنے کو تیار ہیں جس انداز سے وہ نثار کیا کرتے تھے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے دشمنی بھی ہم نے انہی لوگوں سے کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور دوستی بھی ان سے کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں؟ یعنی یہ سارے سوالات ڈالیں تو صحیح، اسکین تو کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب ہر سوال کے اوپر ایک بیپ بجے گی اور بیپ جو بجے گی نا وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ نہیں تم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو وہ کر کے چلے گئے وہ کر کے چلے گئے، ہم تو صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی کہتے تھے نا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ صحابہ کا پیٹرن جملہ ہوتا تھا، پیٹرن جملہ گفتگو سے پہلے کہتے تھے یا رسول اللہ سب کچھ قربان ہو جائے. اور وہ صرف کہتے نہیں تھے، کہتے تو ہم ہیں.
ہم تو صرف گفتگو کرتے ہیں، بھڑکے مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، صاحب تقریریں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے عملاً ثابت کر کے دکھایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور قربان کر کے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ہماری اس قربانی کو قبول کر لیا؟ یعنی اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بس آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ قبول فرما لے۔ بس یہ سوچئے گا کل بروز محشر یہ تمام ہستیاں سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوں گی، یہ سارے صحابہ موجود ہوں گے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، ان صحابہ سے پیار کیجئے، ان سے عشق کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کی عقیدتوں کو اپنے وجود کا، اپنی روح کا حصہ بنائیے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم، مجھے کیا معلوم، ہم کیا جانیں۔ جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ فرما دے، جن سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ سے راضی ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بس اللہ اور اس کا رسول جانے ان کا مقام کیا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت اور عشق کی جو بھڑک ہمیں عطا کر دے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔